میرے جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے UET سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہ سنگنگ بھی کرتے رہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اب سیاست میں داخل ہوا جائے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ٹویٹر کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی ہے تو مجھے نظر آیا کہ ایک بڑا مخصوص سا بیانیہ ہے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر. آپ کا بیانیہ صرف ایک جماعت کے ایک لیڈر کے خلاف ہے. کیونکہ دو وجہ. ایک تو یہ میں اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں ایک ناسور سمجھتا ہوں اس آدمی کو. تو یہ اور میں ہی ہوں گے آخر میں. اس کا ٹاکرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے, باقی سب ختم ہو جائیں گے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ عمران خان کا مقابلہ کر لیں گے؟ عمران خان ہے کیا؟ نہیں مطلب عمران خان کون ہے؟ عمران خان ایک بوٹیا ہے. عمران خان کے اکیلے کے ٹویٹر کے 20.6 ملین فالوور ہیں. پاپولر ہونا اور چیز ہوتی ہے, نون ہونا اور چیز ہوتی ہے. یہ بڑا تیز آدمی ہے. یہ میں نے بتایا نا, آپ نے کبھی کسی نہیں کیا سوال ہی نہیں ہوتا. نہیں ایک سیکنڈ, آپ میرے انٹرویو کرنے آئے, میں آپ کو انٹرویو نہیں کرنے. آپ چپ کر کے بیٹھے. نہ آپ چپ کریں. آپ چپ کریں. آپ بکواس کر رہے ہیں. نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں. آپ چپ کر کے بیٹھے. اس طرح بات کریں گے تو آپ بھاڑ میں جائیں. آپ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے. تم ٹکے گیا صحافی نہیں ہو. تم یہ چلاؤ گے. اس طرح گفتگو نہیں تو نہ کرو. بھاڑ میں جاؤ. نکلو یہاں سے. اور نہیں نکلو. اس کو نکالو بھی بات. تو یہ ہے جی آپ کے سامنے ناظرین حقیقت. ابھی صرف آئینہ دکھایا, شروع کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں گھٹیا آدمی تو آئینہ کون سی دکھا رہا ہے؟ یہ بول کیا رہا ہے؟ بھاڑ میں جاؤ. نکلو یہاں سے. کیا کہے گا صحافی نہیں ہو. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. میرے جو آج کے مہمان ہیں انہوں نے UET سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور پھر وہ سنگنگ بھی کرتے رہے. سنگنگ میں انہوں نے بڑا نام کمایا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی اب سیاست میں داخل ہوا جائے. سیاست میں قدم رکھا تو 2017 میں انہوں نے برابری پارٹی بنائی. کلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سوشلسٹ جماعت ہے اور پاکستان میں لیفٹ کی جماعتیں بہت کم ہیں, بلکہ اب تو ناپید ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اسی نظریے کو رکھتے ہوئے انہوں نے جماعت کا آغاز کیا اور 2018 میں الیکشن بھی لڑا اور 2024 میں ان کی جماعت نے بھی الیکشن لڑا. لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے آج کل وہ بہت زیادہ میڈیا ٹرولنگ کا, سوشل میڈیا ٹرولنگ کا ایک ٹول بنے ہوئے ہیں. ایک مخصوص جماعت ہے جو ان کے خلاف بہت زیادہ ٹرولنگ کرتی ہے کیونکہ ان کے کچھ بیانات بھی ہیں. تو یہ بیانیہ انہوں نے مسلسل اپنے ساتھ باندھ لیا ہوا ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں جواد احمد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جواد صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک. میں بڑے دنوں سے آپ کو کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک نشست کی جائے اور آج کل آپ بڑا خبروں میں ہر طرف. میں نے آپ کی آج ٹویٹر کی جو ٹائم لائن تھی وہ دیکھی ہے تو مجھے نظر آیا کہ ایک بڑا مخصوص سا بیانیہ ہے آپ کی ٹویٹر کی ٹائم لائن کے اوپر. یہ کیوں ہے؟ آپ تو ایک نیشنل لیول کی پارٹی بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا بیانیہ صرف ایک جماعت کے ایک لیڈر کے خلاف ہے. کیونکہ دو وجہ. ایک تو یہ میں اس کو پاکستان کے اندر ایک سیاست میں ایک ناسور سمجھتا ہوں اس آدمی کو, اور دوسرا کہ یہ بیانیہ بناتا ہے. چونکہ یہ بیانیہ بناتا ہے تو وہ بیانیہ جو ہے چلتا ہے. جب سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے یہ کرنے کے بعد, پھر ان کے نمک رامی کرنے کے بعد, پھر امریکی سازش جیسے جھوٹ بولنے کے بعد اب یہ امیج بنا چکا ہے. پاکستان میں امیج بکتا بہت ہے تو اس کی وجہ سے اس کا بیانیہ آج کل چل رہا ہے. چونکہ اس کا بیانیہ چل رہا ہے تو میں چونکہ اس کو ناسور سمجھتا ہوں سیاست کا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی غیر متعلق لوگوں کے اوپر بات کی جائے تو سیاست میں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا آگے نہیں جاتا. میری پارٹی کا سیاسی ایجنڈا زیادہ بہتر ہوگا کہ جب تک عمران لوگوں کے اندر بیانیہ بنا رہا ہے اور لوگ اس کی بات سن رہے ہیں تو اس کے خلاف ہی کھڑا ہوا جائے. کیونکہ آخر کار اگر عمران رہا نا سیاست میں, میں پیشن گوئی آپ کو کر دیتا ہوں کہ پاکستان میں اگر شخصیات کی بات کریں, کیونکہ شخصیات کی پولیٹکس ہے, تو یہ اور میں ہی ہوں گے آخر میں. اس کا ٹاکرا میرے ساتھ ہی ہونا ہے, باقی سب ختم ہو جائیں گے. کیونکہ مسلم نون جو ہے وہ شریف برادران کی وجہ سے ہے
اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھٹو زرداری خاندان کی وجہ سے ہے. باقی تو ان کے جو لوگ ہیں وہ پارٹیاں تک نہیں بنا سکتے اپنی. ٹھیک ہے. تو میں وہ آدمی واحد ہوں جو پارٹی بنا سکتا ہے, جو سیاست کی وجہ سے مشہور نہیں ہے بلکہ اپنے کام کی وجہ سے مشہور ہے, جس کا بھی بسنت پہ 25 سال بعد بھی نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کر رہا تھا گانا. میں نے تو نہیں کہا تھا لوگوں کو کہ وہ یہ گانا سنیں, سوچیے مزاج والی. تو اس لیے میں ہی وہ آدمی ہوں جو عمران خان کو اصل میں جس نے ٹکرنا ہے, تو بہتر ہے کہ وہ بیانیہ ہم اس کو بلڈ کرتے رہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جماعت یا آپ عمران خان کا مقابلہ کر لیں گے اس طرح؟ عمران خان ہے کیا؟ نہیں مطلب عمران خان کون ہے؟ عمران خان ایک بوٹ ہے. دیکھو عمران کی پوری اگر سیاست کا ہی آپ اٹھاؤ, ہسٹری اٹھاؤ, اس کی ہسٹری کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ سب سے پہلے 1996 میں وہ پارٹی بناتا ہے. پاپولر ترین انسان ہے اس وقت وہ ملک کا. 1997 میں 8 سیٹوں سے لڑتا ہے, 8 سیٹیں ہار جاتا ہے, 250 ووٹ بھی نہیں ملتے, ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں. یہ ہے عمران اصل میں, یہ اصل میں عمران ہے. اس کے بعد جو عمران ہے وہ بوٹ ہے, مشرف کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے, ریفرینڈم کراتا ہے. میں نے مشرف کے ساتھ, پرویز مشرف کے ساتھ اگر چاہتا میں اس وقت, تو پرویز مشرف کی جو فیملی تھی نا, اور پرویز مشرف خود بھی تھے, ان کا میں فیوریٹ آرٹسٹ تھا. مجھے کئی دفعہ لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے نا, بلکہ ان کی طرف سے پیغام ہی آتا ہوگا, ظاہری بات ہے. تو کیونکہ ہم جاتے تھے کبھی, جیسے وہ نہیں ہوتے پریزیڈنٹ ہاؤس میں شوز ہوتے تھے, فنکشنز ہوتے تھے, اور میں اس زمانے میں کر رہا تھا یہ جو تعلیم فار آل اور سوشل ورک کر رہا تھا, ایجوکیشن کی بات کر رہا تھا, اور پولیو کا ایمبیسڈر تھا میں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا کوئی بڑے بڑے کام کریں. تو میں نے کہا کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا یہ والے کام. ایون یہاں تک ہوا کہ مجھے ایک دفعہ GHQ سے فون آیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ 2 نمبر لے لیں ہم سے, میں آپ کو 2 نمبر دے رہا ہوں. میں نے ان سے کہا جی میں نہیں کرنا چاہتا کچھ. انہوں نے کہا جو بھی یہی 2 نمبر ہیں, اس پہ ایک بندہ ہے, اس کا نام ہوگا نواب. نواب جو میں پتہ کب کی بات کر رہا ہوں, یہ 2003 کی. اچھا, ہاں, آپ اس وقت پولیٹکس میں تو تھے؟ میں تھا ہی نہیں نا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کس طرح دیکھتی تھی اسٹیبلشمنٹ اس زمانے کی. کیونکہ دیکھو میں جو ہوں نا پولیو کا ایمبیسڈر تھا پاکستان کا. اچھا, اور ساتھ میں نے اس نے کہا یہ نمبر ہیں 2 جیز کے نمبر تھے, وہ آج تک میرے پر لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا نواب ہے, آپ جو کہیں گے یہ آپ کے لیے کرے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا, آپ ذرا, اور میرا یہ نام ہے. اور وہ جو نمبر آیا تھا نا, وہ جو فون آیا تھا, وہ اس زمانے میں آتے تھے, اس کا نام ہوتا تھا ان نون, پرائیویٹ کالز یا ان نون آتا تھا اس زمانے میں. فون بھی دوسرے والے ہوتے تھے یار, 2003 میں تو اسمارٹ فونز بھی نہیں تھے نا. ابھی جواد بھی میری بات سنا, ابھی آپ نے کہا کہ آپ پولیو کے ایمبیسڈر تھے اور آپ پاپولر بھی تھے. 2003 میں آپ کو آفر کروا دی ہوئی تھی, سیاست کی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے لیے بڑے بڑے کام کریں, ہم چاہتے ہیں ہسپتال بنائیں, کالج بنائیں, یونیورسٹی بنائیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ 92 کا ورلڈ کپ بھول گئے, آپ شوکت خانم بھول گئے, آپ کو اپنی پولیو ایمبیسڈر کمپین یاد آ گئی. آپ نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے 2 لفظ بڑے بڑے طریقے سے استعمال کیے ہیں جی, زور دے کے, بوچیا اور ناسور. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے اس وقت پاکستان, مطلب میرا مقابلہ عمران خان صاحب سے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کی یہ والی سیاست جو آپ ابھی بتا رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے, آپ اتنے پاپولر ہیں کہ ٹکر لے لیں گے عمران خان صاحب سے. آپ کی, میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ ریچ چیک کی ہے, آپ کے بیانیے کی, آپ کی ٹویٹر ہینڈل کی, فیس بک کی, آپ کی پارٹی کی. ایکس پہ ہیں جواد احمد صاحب کے 147K فالوورز, برابری پارٹی 1775. ٹھیک ہے جی. فیس بک پہ جواد احمد کے 5,83,000, برابری پارٹی 2,42,000. یوٹیوب پہ جواد احمد کے 70,000, برابری TV 325. ٹک ٹاک پہ جواد احمد 86K, برابری پارٹی 445. عمران خان کے اکیلے کے ٹویٹر کے 20.6 ملین فالوور ہیں. وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو نا. دیکھو پاپولر ہونا اور چیز ہوتی ہے, نون ہونا اور چیز ہوتی ہے. میں پورے پاکستان میں نون آدمی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو بسنت گزری ہے نا, اس میں جو ٹرینڈ, مطلب انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ جو نمبر 1 پہ ٹرینڈنگ کرتا رہا گانا 3 دن, وہ چیا مجا جا والی تھا. حالانکہ
فریہ نے بھی یہ گانا گایا ہوا تھا بسنت کا, لیکن وہ بسنت کے گانے وہ تھا ہی بھی نہیں بسنت کا گانا, لیکن لوگوں نے اٹھا لیا, پک کر لیا, اس وجہ سے کہ مجھے نانیاں دادیاں وہ سب لوگ جانتے ہیں, پھپھا تایا وہ بھی جانتے ہیں. اس کے بعد صرف ایک جنریشن ہے جو 15 سال کی عمر کے آج کل لوگ ہیں جن تک میں نے جانا ہے, اور وہ ٹائم لگے گا, ظاہری بات ہے, کیونکہ میں نے نہیں کیے, کیونکہ میں نے نہ کیے. عمران کی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں ساری چیزیں جی, وہ تو نواز شریف کے بھی بہت زیادہ فالوورز ہیں. کتنے کافی ہیں. نہیں جی, نواز شریف کے نہیں ہے, ملینز میں تو ہوں گے. نہیں جی, ملینز میں ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد ملینز میں تو ہے نا بھائی, کوئی 1-2 ملین کے. ہاں تو ملینز میں تو ہوں گے. تو عمران کے جو فالوورز ہیں سارے, وہ اس کی امیج کی ریوائول کے بعد بنے ہیں. آپ کر رہے ہیں عمران خان سے مقابلہ, آپ نواز شریف کو لے کے آ رہے ہیں اندر, آپ اپنا بتائیے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا امیج کا جو ریوائول ہوا ہے اس کے بعد اس کے اتنے فالوورز ہیں, اور وہ کی وجہ سے ہوا ہے. آپ نے کبھی نہیں کیے, کبھی بھی نہیں. عمران خان کس کے کرتا ہے؟ عمران نے سب سے پہلے پرویز مشرف کے کیے, وہ فوج سے تھے. اس سے پہلے وہ حمید گل کے ساتھ لگا رہا, یہ سب کو پتا ہے. حمید گل کو سیاست میں لایا تھا, وہ خود کہتا ہے. اس کا جرنیلوں کے ساتھ بڑا پرانا رشتہ ہے, یہ جرنیلوں کے گود میں بیٹھ کے سیاست کرتا رہا ہے. میں تو کسی جنرل کے آس پاس سے نہیں گزرتا, حالانکہ میں ان کی عزت کرتا ہوں, لیکن میں سیاست کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی جنرل کے ساتھ چلا جاؤں. ایک دم مجھے کامران شاہد ایک جنرل کے پاس لے گئے, وہ کوئی وجہ مطلب انہوں نے کو ملنا تھا, میں نے شاید 2 منٹ بھی گفتگو نہیں کی ہوگی وہاں پہ. ہاں موسیقی کا جب زمانہ تھا اور جب میں سوشل ورک کرتا تھا تو میرے سے سب لوگ ملتے تھے, میں سب سے پیار سے ملتا تھا. لیکن کسی سے اس لیے ملنا کہ آپ کو سیاست میں فائدہ ہوگا, یہ تو میں سیاست میں گالی سمجھتا ہوں. تو عمران خان تو گالیاں کھاتا رہا ہے ساری عمر. پہلے اس نے حمید گل سے فائدے پہنچوائے اپنے آپ کو, پھر اس نے پرویز مشرف کے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا, اور مٹھائیاں بانٹی جب ایک جمہوری حکومت گئی. بعد میں ہر دفعہ کہتا ہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ بڑا تیز آدمی ہے. یہ میں نے بتایا نا, آپ نے کبھی کسی نہیں کیا, نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ٹویٹس ہیں, آپ نے دیکھی ہیں, آپ خود کرتے ہیں ٹویٹ؟ یار یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یہ میرا موقف ہے. نہیں, آپ کا ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے نا, آپ خود ٹویٹ کرتے ہیں. 2022 اپریل میں آپ نے ٹویٹ کیا, اس میں لکھا جنرل باجوہ کے وزیر اعظم بننے والا عمران خان اب پاکستان آرمی کے خلاف ٹویٹر ٹرینڈز چلوا کر پاکستان کو کمزور کر رہا ہے. تو ٹھیک بات ہے یہ. اچھا, آپ آرمی کی طرف کھڑے ہو جائیں تو آرمی کی طرف کیوں نہیں ہوگا؟ میں نہ وہ ہوتا ہے جو سیاست میں فائدہ اٹھائے آرمی سے. میں تو آرمی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. آپ حضور والا, اگر اتنی بڑی ریچ ہوگی تو فوج آپ کو فائدہ دے گی, آپ کی ریچ ہی نہیں. آپ کو میں نے ابھی بتایا ہے, آپ ادھر انٹرویو کرنے آئے ہیں یا بیانیہ بنانے آئے ہیں؟ نہیں, میں بیانیہ نہیں بنا رہا, میں سوال آپ نے شروع کیا. سوال آپ نے شروع کیا ہے. عمران خان کی تو میں نے بات نہیں کرنی تھی, وہ گھٹیا آدمی ہے, اس کی میں بات کیوں کروں؟ دیکھیں آپ ایک سیکنڈ, نہیں آپ مجھے بتائیں. نہیں ایک سیکنڈ, آپ میرے انٹرویو کرنے آئے ہیں, میں آپ کو انٹرویو نہیں کرنے, آپ چپ کر کے بیٹھے دو. نہ آپ چپ کریں, آپ 2 منٹ چپ کریں گے, میری بات سنیں گے, اس کے بعد آپ کی بات. نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ بکواس کر رہے ہیں. نہیں آپ بکواس کر رہے ہیں, آپ چپ کر کے بیٹھیں. اس طرح بات کریں گے آپ بھاڑ میں جائیں, آپ بھاڑ میں جائیں میری طرف سے. اور میری بات سنو, تم بیانیہ بنانے آئے ہو یہاں پہ, کیا کرنے آئے ہو؟ آپ تو میرے پاس کرنے کے آئے ہو. نہیں تو میری بات سنو نا, پہلے میری بات سنو. میں سنوں گا. نہیں, اور تم ہو کون؟ تم میری بات سنو گے؟ تم ٹکے گے صحافی نہیں ہو. اچھا تم یہ چلاؤ گے, اب تم یہ چلاؤ گے. بالکل چلے گا, آپ بے فکر رہیں. 2 ٹکے کہ تم صحافی ہو, اور آگے مجھے کہہ رہے ہو کہ جی میں تو آپ سے, تم ہو کون بھائی؟ تم نے میرے سے انٹرویو کا ٹائم مانگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ آؤ؟ ہاں تو تم نے اگر مانگا ہے تو بدتمیزی نہ کرو, تمیز سے بات کرو. نہیں کر رہا, جو تم میرے سے بات پوچھ رہے ہو, جو تم میرے یہ پھر بکواس کر رہے ہو درمیان میں, تم بک کیوں کرتے ہو درمیان میں؟ اس طرح گفتگو نہیں ہوگی. تو نہ کرو, بھاڑ میں جاؤ, نکلو یہاں سے. اور نہیں نکلو, اس کو نکالو بھی باہر. اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو آپ جرنلسٹ نہیں ہیں, آپ پھر سیاستدان نہیں ہیں, یہ غلط بات ہے. عمران کے آپ ثابت کرتے ہیں عمران یہ غلط بات, غلط بات. جی یہ آپ کے سامنے جی انٹرویو شروع ہوا ہے اور ابھی سوال شروع ہوئے ہیں. طبقے کا غدار ہے اور گندے آدمی. اچھا پارٹی بنا رہا ہوں میں, اور تو آگے بکواس کر رہے ہیں عمران خان جیسے آدمی کے لیے. یہی بات آپ ادھر بیٹھ کے کر سکتے ہیں, یہی بات آپ بیٹھ کے کر سکتے ہیں, یہی بات آپ, نہیں ہے کسی چیز کی. میں آپ کے لیے جاہل آدمی ہوں, بھاڑ میں جاؤ یہاں سے. یہ آپ کے سامنے جی, اب وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے نکل جائے, اور ابھی شروع ہوئی ہے, سوال و جواب شروع کیے ہیں, تو انہوں نے کہا جی آپ ان کو نکال دیں.
تو یہ ہے جی آپ کے سامنے ناظرین حقیقت. ابھی صرف آئینہ دکھایا شروع کیا تو وہ اٹھ کے چلے گئے. اجازت دیجیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں, یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں. آئینہ کون سا دکھا رہا ہے مجھے؟ بدتمیزی کرنا نہیں بدتمیزی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں گھٹیا آدمی تو آئینہ کون سی دکھا رہا ہے؟ یہ بول کیا رہتے ہیں بھائی کا تو بول ہی جائے گا.